دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا رومی کون ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کے کتنے بچے تھے، مولانا رومی کے بیٹے نے ان کے پیر شمس تبریز کو کیوں اور کیسے قتل کیا، مغربی مصنفوں نے رومی اور شمس تبریز پر کس طرح کے گندے الزامات لگائے، مولانا روم نے سما کا آغاز کیسے کیا، مولانا رومی نے اپنی مصنوعی ادھوری کیوں چھوڑی، اس کو کون سا صوفی مکمل کرے گا، مولانا کے جنازے میں عیسائی اور یہودی کیوں شامل ہوئے، ان کے تابوت کو لوگوں نے کیوں توڑا، مولانا کے مزار پر عرس کیسے ہوتا ہے اور یہاں پر موجود میوزیم میں کون سی نایاب چیزیں موجود ہیں، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف کلاک چینل، میں ہوں سید عمار۔ ابتدائی حالات۔ مولانا رومی کی سب سے بنیادی سوانح مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ وہ سن 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے خود کو بلخی بھی کہتے تھے اور انہیں اس پر فخر بھی تھا۔ ان کے والد کا نام بہاؤ الدین ولد تھا اور خود کو سلطان العلماء کہتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق انہیں یہ خطاب پیغمبر اسلام نے خواب میں دیا تھا اور اس خواب کو اس وقت کے بہت سے علماء نے بیک وقت دیکھا تھا۔ مولانا رومی کا شجرہ نسب اگر والد کی طرف سے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر سے ملتا ہے تو والدہ مومنہ کی طرف سے وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس کا ذکر سر جیمز ولیمز نے اپنی کتاب لیجنڈز آف صوفی میں بھی کیا ہے۔ مولانا بہاؤ الدین اپنے بیٹے رومی کو بہت عزیز رکھتے تھے اور انہیں خداوندگار کہتے تھے۔ دریا آگے پیچھے سمندر۔ کہا جاتا ہے کہ جب منگول وسطی ایشیا پر حملہ آور ہوئے تو مولانا بہاؤ الدین اپنے خانوادے اور چند شاگردوں کو لے کر مغرب کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے ترک وطن کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہے کہ دوسرے علماء انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے اور سلطان العلماء کہے جانے کے سبب قاضی شہر ان سے گو نہ گو حسد رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ بغداد کی جانب رواں دوا تھا تو راستے میں نیشا پور میں مولانا کی ملاقات مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار سے ہوئی۔ نیشا پور آج ایران کے صوبے خراسان میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ عطار نے رومی کی روحانی بصیرت کو فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں اس وقت کے رواج کے مطابق بیٹا پیچھے اور باپ آگے جا رہا ہے تو انہوں نے برجستہ کہا، ایک دریا کے پیچھے سمندر چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے رومی کو اپنی کتاب اسرار نامہ عطا کی، جسے پن نامہ عطار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب روحانی روشن خیالی اور بصیرت کا خزینہ کہی جاتی ہے، جس میں دنیا کی بے رغبتی اور روحانی اسرار و رموز درج ہیں۔ ہر چند کے اس ملاقات کا ذکر بنیادی کتابوں میں نہیں، لیکن بعد کی تصنیف میں تواتر سے یہ بات کہی گئی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ نیشا پور سے گزرے تھے تو عطار زندہ تھے، اور یہ کہ ان کی مثنوی پر عطار کے اسرار نامے کی جھلک صاف دکھائی دے سکتی ہے۔ رومی اور شمس تبریزی۔ رومی کی زندگی میں 5 افراد کی بہت اہمیت رہی ہے۔ ان میں سے ایک ان کے والد، دوسرے ان کے استاد برہان الدین محقق، اور تیسرے ان کے دوست اور پیر و مرشد شمس تبریزی، چوتھے صلاح الدین اور پانچویں حسام الدین۔ رومی کے بارے میں جہاں مولانا جامی کا یہ شعر مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رومی نہ ہوتے تو شمس تبریزی کو بھی کوئی نہیں جانتا اور ان کی بزرگی اور کمالات سے واقف نہیں ہو پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ شمس تبریزی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ خدا انہیں اس شخص سے ملا دے جو ان کی صحبت کا متحمل ہو سکے، اور پھر ان کی ملاقات رومی سے کونیا میں ہوتی ہے۔ رومی کے سوانح نگار افلاکی اور سپہ سالار نے لکھا ہے کہ شمس رات کے وقت وارد ہوئے تھے اور ان دونوں کی ملاقات سرائے کے باہر ایک دکان پر ہوئی تھی، جہاں شہر کے سربر آوردہ لوگ ملا کرتے تھے۔ رومی کے ایک اور سوانح نگار گل پنہار کا کہنا ہے کہ اب نہ وہاں کوئی سرائے ہے نہ کوئی دکان ہے، بلکہ اس جگہ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، اور مولوی سلسلے کے لوگ ہر سال موم بتیاں جلا کر اور چراغاں کر کے اس ملاقات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مغرب میں بعض افراد نے ان دونوں کے تعلق کو متنازع عینک سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو شمس تبریزی کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ رومی اپنی 30 کی دہائی میں تھے، اور یہ کہ رومی کے بیٹے ولد نے لکھا ہے کہ رومی یہ کہتے تھے کہ انہیں اگر اپنے والد کی مزید صحبت میسر ہو جاتی تو وہ سلوک کے راستے میں شمس تبریزی کے مرہون منت نہ ہوتے۔ افلاکی کے مطابق شمس تبریزی کو جب رومی اپنے گھر لے کر آئے تو 40 دن تک ان کے ساتھ ایک حجرے میں رہے،
جہاں کوئی مخل نہ ہو سکتا تھا، گویا یہ کسی قسم کی چلا کشی تھی۔ ایک روایت کے مطابق دونوں 3 ماہ تک ایک کمرے میں رہے، جبکہ سپہ سالار نے لکھا ہے کہ دونوں 6 ماہ تک رومی کے ایک معتمد صلاح الدین زرکوب کے ایک حجرے میں مقیم رہے، جہاں شیخ صلاح الدین کے علاوہ کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ مثنوی کے ابتدائی چند اشعار۔ بہرحال رومی اور شمس تبریزی کے والہانہ تعلق کی وجہ سے ان کے شاگردوں میں حسد بڑھنے لگی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے کسی بیٹے یا شاگردوں نے مل کر شمس تبریزی کا کام تمام کر دیا۔ شمس تبریزی کی غیبت سے رومی اس قدر ملول رہنے لگے کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ رومی شعر گوئی کو برا سمجھتے تھے، لیکن شمس تبریزی کی وجہ سے وہ ان کی جانب مائل ہوئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد کی شان میں اشعار لکھنے کے ساتھ ساتھ شمس تبریزی کے لیے بھی ہزاروں اشعار کہے، یہاں تک کہ ان کے دیوان کو دیوان رومی کی جگہ دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 50,000 اشعار بتائے جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے اس کے علاوہ ایک مثنوی چھوڑی ہے جو مثنوی مولوی مانوی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ 6 جلدوں میں ہے۔ اس میں تقریباً 27,000 اشعار ہیں۔ یہ مثنوی صوفیہ کی محفلوں میں اس طرح پڑھی جاتی ہے جیسے وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو ایک مصرعے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کے طور پر بیان کیا ہے۔ ترکی کے شہر کونیا میں ہر سال رومی کا عرس منایا جاتا ہے، اور محفل سماع آراستہ ہوتی رہتی ہے۔ سماع صوفیہ میں جب حال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک عالم محویت اور وجد کے عالم میں رقص کرنے لگتے ہیں، جسے سماع کہا جاتا ہے۔ رومی کے وقت سماع کی محفلیں ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی نانی نے انہیں اس محفل میں شرکت کرنے کی بات کہی تھی۔ ہر چند کے اسلام میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر ابھی تک بحث جاری ہے، لیکن رومی کے بعد سماع کا چلن بہت عام ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ اس سے واقف تھے، لیکن ایک دن وہ عالم محویت میں صلاح الدین کی دکان سے گزر رہے تھے، جہاں سونے چاندی کے ورق کوٹے جا رہے تھے، اور اس کی لے میں کھو گئے۔ افلاکی نے لکھا ہے کہ جب ہتھوڑی کی لے میں ڈوبی ہوئی آواز پر رومی وجد میں آ گئے تو شیخ صلاح الدین خود باہر نکل آئے اور رومی کے ساتھ اس وجد و رقص میں شریک ہو گئے، اور اپنے شاگردوں اور کاریگروں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، خواہ اس میں کتنا ہی سونا ضائع کیوں نہ ہو۔ یہ رقص کی حالت زور سے اثر تک قائم رہی۔ اسی دوران کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ مشہور بزرگ سری السکتی کا قول ہے، سماع زرخیز زمین کے لیے بارش کی طرح ہے، لیکن یہ ایک خطرناک چیز ہے جسے قابو میں کرنے کے لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ سماع کو امام غزالی نے اگر مباح قرار دیا ہے تو رومی نے قطعیت کے ساتھ کہا ہے، پہلے سماع کی اہلیت حاصل کرو، پھر سماع اختیار کرو۔ مثنوی مولائے روم اور وفات۔ مولانا رومی نے فی ہی ما فی ہی، مجالس صبا، دیوان کبیر جیسی کئی تصنیف چھوڑی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی تصنیف مثنوی مانی جاتی ہے، جس میں اسرار کی پرتیں ہیں۔ رومی کی مثنوی مخفی، ملاکوتی اور پراسرار حقائق کے مجموعے کے طور پر بھی دنیا بھر میں توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اگر دنیا میں الہامی کتابوں کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو اس میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہوگا، لیکن مولانا روم نے اس مثنوی کو مکمل نہیں کیا اور اسے ادھورا چھوڑ دیا، اور اس ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ جس سراغ سے روشنی آ رہی تھی وہ بند ہو چکا ہے، اور یہ کہ اس کی تکمیل کوئی ایسا شخص کرے گا جس کے اندر وہی نور جلوہ گر ہوگا جو میرے اندر ہے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے مثنوی کی کہانی کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان کے ایک عالم مفتی الہی بخش کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی تکمیلہ کو مثنوی کا تکمیلہ مانا جاتا ہے۔ مولانا رومی کو اپنی مثنوی کی اہمیت کا بخوبی علم تھا، اس لیے انہوں نے چوتھے حصے کے دیباچے میں کہا ہے کہ مثنوی عطیات میں سے سب سے اعلیٰ اور انعامات میں بیش بہا ترین خزانہ ہے۔ یہ دوستوں کے لیے نور اور آنے والی نسلوں کے لیے خزانہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے زمانے میں اس کی حیثیت ایک خلیفہ کی سی ہوگی جس سے لوگ روشنی حاصل کریں گے۔ رومی کی موت 17 دسمبر 1273 میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 68 سال 3 ماہ بتائی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ تجہیز و تکفین کا سامان درست کیا گیا۔ رومی کے بیٹے سلطان ولد نے لکھا ہے کہ جنازے کو جب باہر لایا گیا تو قیامت ازدحام تھا، ہر قوم و ملت کے لوگ ساتھ تھے، سب روتے جاتے تھے۔ مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو یہودی تورات اور مسیحی انجیل کی۔ یہودی اور مسیحیوں کو ان سے حد درجہ عقیدت تھی، ان کو جنازے کے گرد سے ہٹایا جاتا تو وہ نہ ہٹتے اور یہ کہتے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو ان کے ذریعے پہچانا۔ جنازہ صبح کو روانہ ہوا، لیکن شام تک کہیں جا کر قبرستان پہنچا۔ راستے میں 6 بار بیرونی تابوت بدلا گیا،
کیونکہ لوگ ان کی لکڑیاں توڑ توڑ کر تبرک کے طور پر لے جانے لگے تھے۔ پیدائش اور نام و نسب: اصل نام محمد ابن حسین حسینی حتیبی بکری بلخی تھا اور آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مصعب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکرن الصدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطنت کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا 1207 میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کروائے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ مولانا کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں خلب میں مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علم و فضل: مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دسترس حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جلال الدین رومی نے 3500 غزلیں اور 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھیں۔ اولاد: مولانا کے 2 فرزند تھے، علاء الدین محمد سلطان ولد۔ علاء الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، گو مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصانیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں مولانا کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے۔ سلسلہ باطنی: مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائی کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلقان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتے کی بجائے ایک پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگانے ہوتے ہیں۔ سما کے وقت دف اور نعے بھی بجاتے ہیں۔ مزار مولانا روم ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے، جس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات، سما ہال، صحن، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک بغیر وقفے کے کھلا رہتا ہے، اور اس میں داخلے کے لیے ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا رومی نے شہر کونیا کو اپنا دائمی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ کونیا شہر کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دے دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کے اسی خوبصورت اور دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا روم کے تبرکات محفوظ ہیں، جن میں حضرت مولانا کا لباس مبارک، حضرت مولانا کی جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال،
مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سر فہرست ہیں۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔